ایک وظیفہ جو کہ آج صبح ایک ہماری جاننے والی ہیں انگلینڈ میں، اور یہ میں بات جو ہے یہ خاص طور پہ جو ہے وہ لوگ پاکستان میں بھی، خیر میں یہ نہیں کہہ سکتا پاکستان میں نہیں، لیکن خاص طور پہ جو لوگ باہر ہیں ہمارے ممالک میں، انگلینڈ میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، ان لوگوں کے لیے وہ ہمیشہ اس بات کا کیا کہنا چاہیے کمپلینٹ کرتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں، ویسے یہ بات صرف ان کا کمپلینٹ نہیں ہے، ہمارے کمپلینٹ بھی یہاں پر ہے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ بغاوت کرتے ہیں، باغی ہیں، بدتمیز ہیں، سرکش ہیں۔ اب اس میں صرف میں ان بہن سے اپنی کہہ رہا تھا کہ یہ سرکشی جو ہے یہ صرف بچوں کے اندر تو نہیں ہے، یہ بیگمات کے اندر بھی ہے، یہ شوہروں کے اندر بھی ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی رشتے میں کسی نہ کسی طرح سرکشی جو ہے وہ دکھانے کی صلاحیت ضرور رکھتا ہے اور اس کو ایگزیبٹ بھی ضرور کرتا ہے۔ اس کے لیے ہمارے انتہائی محترم اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کے باغ بنا دے، فیصل آباد میں ہوا کرتے تھے اسحاق صاحب، وہ یہ وظیفہ جو تھے وہ دیتے تھے، اور میں مولانا اسحاق مدنی صاحب کے جو وظائف ہیں ان کو بڑی عقیدت سے پیش بھی کرتا ہوں اور میں ان کے اوپر عمل بھی کرتا ہوں، اور میں نے ان کو بڑا مجرد پایا ہے۔ اب اگر کوئی سرکش ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ سرکشی جو ہے وہ ختم ہو، تو اس کے لیے ایک مجرد وظیفہ جو ہے وہ یہ کہ اچھا ہر وظیفے میں آپ نے جو بھی ذکر کرنا ہے اول آخر آپ نے 11 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، آپ نے 1000 یعنی کہ 1100 دفعہ پڑھنا ہے یا ودود ہو، یا ودود ہو، یہ اللہ کا نام ہے، یا ودود ہو، 1100 دفعہ پڑھنا ہے آپ نے، یا ودود ہو، اول آخر درود شریف پڑھنا ہے 11 دفعہ، اور پھر آپ نے 47 ٹائمز پڑھنا ہے سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے آپ نے 47 ٹائمز، اس کے اول آخر بھی آپ نے درود پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے چینی گھر میں ہو، عام چینی جو ہوتی ہے یا عام نمک جو ہو، اس پہ اس کو دم کر دینا ہے اور اس کو رکھ دینا ہے، اور اس کو آپ کھانے میں پکا سکتے ہیں، ادروائز کھا سکتے ہیں۔ آپ یہ عمل کر کے دیکھیے اور پھر دیکھیے کہ گھر میں برکت جو ہے وہ کس طرح آتی ہے۔ حضور اقدس ابھی یہ پاکستان کے اندر بہت سارے مسائل جو ہیں وہ چل رہے ہیں، خاص طور پہ ناموس کے حوالے سے، تو میرے تجربے میں تو یہ بات آئی ہے، تجربے نے یہ سکھایا ہے کہ امام مہدی کا جب اللہ تعالیٰ کے رسول نے ذکر کیا کہ وہ آئیں گے، چیدہ حدیثیں ہیں یہ، چیدہ ہر جگہ موجود نہیں ہیں، تفاسیر میں بھی بڑی ہیں، تو ان کے ساتھ صرف 313 لوگ ہوں گے، اور وہ پہاڑی پہ جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے تھے طور پہ، وہاں چلے جائیں گے اور وہیں وہ بھر جائے گی جگہ، اتنے کہ مسلمان ہو گئے۔ مجھے اس بات پہ یقین آ گیا ہے کہ لوگ اپنے علماء کا ڈیفینڈ کریں گے، اپنی مسلک کا ڈیفینڈ کریں گے، نبی کی ناموس کا ڈیفینس کرنا جو ہے یہ لوگوں کے لیے شاید بڑی تکلیف دہ بات ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میں یہ توبہ کے ساتھ، معافی کے ساتھ اور بڑی معذرت کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں۔ رسول کی محبت کے لیے کوئی تقاضے تو ہوں گے نا جو پورے کرنے چاہیے، وہ چیدہ کیا تقاضے ہونے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال بھائی، یہ والی جو چیز آپ نے بیان کی ہے یہ ریالٹی ہے، اور یہ آپ نے تمام مسالک، تمام مکاتب فکر کے اندر میں نے بھی آبزرو کی ہے، اور یہ واقعتاً ایسا ہی ہے۔ لوگ جو ہے وہ شخصیت پرستی جو ہے نا اس میں اس قدر منہمک ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے رسول کو بھول چکے ہیں۔ اب خدا کی قسم کھا کے میں بات کہہ رہا ہوں، میں خدا کی قسم کھا کہہ رہا ہوں، یہ بات جو کی ہے نا نظامی صاحب نے، اس بات کو سن کے نا جو عظمت صحابہ ہے نا وہ اس کا لیول ہی نیکسٹ ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کا لیول ہی نیکسٹ ہو گیا۔ کیا اس لیے صحابی کو صحابی کہتے ہیں؟ بے شک بے شک بے شک۔ وہ اپنا خاندان نہیں سوچتا، اپنی مسلک نہیں سوچتا، اپنا باپ نہیں سوچتا حضرت ابوبکر صدیق کی طرح، بے شک۔ وہ کہتا ہے نہیں، ایمان کے ساتھ، نبی کے ساتھ۔ بلکہ صحابہ کرام تو یہ فرماتے ہیں فدا کا ابی و امی و مالی و اردی و نفسی، میرا ماں باپ، میری اولاد، میری عزت، میرا مال، میرا سب کا سب کچھ آپ پہ قربان۔ اب اس میں ہمیں نا آج کے دور میں امتیوں کو ایک لفظ شامل کر لینا چاہیے، میرا مسلک، میرا بابا، سب قربان، یہ تو بہت، یہ شامل کر لینا چاہیے۔ یہ تو میں کہتا ہوں کہ یہ ایک سیڈ ریالٹی ہے ہماری بڑی سوسائٹی کی، دکھی ریالٹی ہے یہ، بہت دکھی ریالٹی۔ کیا ہم نے دین اس لیے حاصل کیا تھا؟ کیا اللہ کے پیارے رسول نے جو قربانیاں دی ہیں، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، کیا کہتے ہیں سید الشہداء امام علی مقام سیدنا امام حسین نے کیا قربانیاں اس لیے دی ہیں کہ ہم ان کی تعلیمات کو فراموش کر کے جو اپنے بڑے بزرگ ہیں ان کو لے کر آ جائیں۔ کتنے دکھ کی بات، بڑی دکھ والی بات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونا چاہیے، اور وہ پلیٹ فارم کیا ہے؟ نبی معظم شفیع مکرم کی ذات بابا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں۔ واہ، اقتباء رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
اس کے بعد سب کچھ نشتہ کچھ نہیں سوائے اتباع رسول کے. اتباع میں اور اطاعت میں فرق ہوتا ہے. یہ میں واپس آتے ہیں تو اس میں عرض کرتا ہوں کہ اطاعت میں اور اتباع میں فرق کیا ہوتا ہے. جی السلام علیکم بیٹا. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا نام میری بیٹی کا؟ سارا. جی سارا امیر بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے سر. جی میرے پتر. سر اگر کوئی پرابلم نہ ہو تو میں آپ سے ایک دو چھوٹی چیزیں پوچھ لوں؟ جی میرا بیٹا ضرور پوچھو. اچھا سر میں نے اپنی چھوٹی بہن کے سلسلے میں بات کرنی ہے. سر پہلے تو اس کے لیے بہت زیادہ پروپوزلز آتے ہیں. اس کا نام کیا بیٹا؟ اس کا نام ہے رضا امیر. رضا. ٹھیک. جی پہلے تو بہت زیادہ پروپوزلز آتے تھے تو وہ سب پروپوزلز کو ریفیوز کر دیتی تھی. اور اس کی کیا وجہ ہوتی تھی؟ وہ سمجھتی تھی کہ وہ پروپوزلز اس کے سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہے یا ایجوکیشن اس کی اپنی کوالیفیکیشن کے مطابق نہیں ہے. کیا کوالیفیکیشن ہے رضا کی؟ رضا جی ہے ٹیلی کام انجینئر ہے. اچھا. اور منسٹری آف ڈیفینس میں جاب کرتی ہے ایز اے سینئر ریسرچ آفیسر. ٹھیک. تو اب یہ پرابلم ہے کہ اب جیسے جیسے ایج زیادہ ہو رہی ہے تو اب وہ پریشان ہونا شروع ہو رہی ہے. تو ایک تو وہ کافی لوگ کوئی نہ کوئی وظیفہ بتاتے ہیں تو وہ اس کے لیے ایک تو اپنی ٹائرنگ جاب کے ساتھ پڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. آفس میں لوگ بھی پوچھتے ہیں کہ تم کیا پڑھ رہی ہو، ظاہر سر پہ دوپٹہ لینا ہوتا ہے. اور پھر میرا یہ کویشچن ہے سر پہلا کہ اگر آپ کوئی چیز بتائیں گے تو وہ اس کے ساتھ کانفلکٹ تو نہیں کرے گا جو کہ وہ آلریڈی پڑھ رہی ہے؟ پہلے تو مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ سر پہ دوپٹہ صرف وظیفے کے لیے کیوں لینا ہے. نہیں میں آپ کو یہ بتا یہ وظیفے کے لیے سر پہ دوپٹہ لینے کی شرط کہاں سے اس نے لے لی؟ نہیں وہ ویسے تو دوپٹہ لیتی ہے لیکن سر پہ نہیں لیتی سر. تو مطلب اللہ سورہ بکر پڑھی آپ نے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے میرا ذکر کرنا ہے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے کروٹوں کے بل. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دوپٹہ نہیں لینا چاہیے یا سر پہ نہیں لینا چاہیے، یہ میں ہرگز نہیں کہہ رہا. لیکن جو جس کی نارمل لائف ہے وہ اپنی نارمل لائف میں نارمیلسی میں اللہ کو یاد کرے گا نا. وہ اس کو ایگزیبٹ کیوں کرے گا کہ اب میں حالت عبادت میں ہوں خاص طور پہ؟ یہ کوئی فرض عبادت تھوڑی ہے. ٹھیک ہے. سارا دن آپ نے دوپٹہ نہیں لینا، جو ہی اذان ہوئی ٹھاڑا کھڑپ. یا تو عادت ہو کہ آپ نے دوپٹہ لینا ہے اور وہ اللہ کے واسطے لینا ہے اور کسی کے واسطے نہیں. لیکن اگر آپ کے پیٹرن میں نہیں ہے تو میرے خیال میں یہ شو آف نہیں کرنے کی ضرورت ہوتی. ہاتھ میں تسبیح پکڑنی چاہیے، ضرور پکڑنی چاہیے، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے مثال کے طور پہ آج کل میں تسبیح نہیں پکڑتا، پہلے میں تسبیح ریگولرلی پکڑتا تھا. لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جناب 900 چوہے کھا کے اب بلی حج کو چلی. چلو میری تو دعا ہے ساری بلیاں حج کو جائیں، میری تو ذاتی دعا ہے کہ ساری بلیاں حج کریں. لیکن لوگوں کو کانفلکٹ میں کیوں ڈالنا ہے کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ میری بڑی پرائورٹی ہے؟ اس پہ آپ انگلی میں پہن سکتے ہیں، وہ کاؤنٹر لے سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ذکر کے لیے کوئی خاص لباس پہننا، کوئی خاص وظیفے کے لیے کوئی خاص وضو کرنا، کوئی خاص جگہ کا انتخاب کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے ہی نہیں بیٹا. ٹھیک ہے. سو اس کو کھلا جیسے چاہے وہ کرے، اس کو اپنے آپ کو اسکینڈلائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے بالکل بھی. جو بھی ذکر جس نے دیا وہ ضرور کرے. لیکن میں اپنی دانش سے کہہ رہا ہوں ایک بڑا ہونے کی حیثیت سے، میری دعا ہے کہ اس کی شادی جلد از جلد ہو. لیکن فی الحال مجھے لگتا ہے کہ اس کو اپنے کیریئر کی طرف ہی توجہ کرنی پڑے گی. سو وہ جو ٹائم تھا پیک کا جو اس نے گزارا رضا نے، وہ پرائم ٹائم تھا. اب پرائم ٹائم اس کا کیا، اب تو کوئی بھی ٹائم نہیں ہے. لیکن اللہ کر سکتا ہے. 2 تسبیحات پڑھے ضرور، ایک پڑھے یا ولی یا والی، یہ تسبیح بار بار پڑھتے رہنا ہے. اور دوسری تسبیح جو ہے نا سارا وہ ہے یا رحمان یا رحیم یا کریم. یہ دوسری تسبیح خاص طور پہ میری ماں سیدہ عائشہ کی کیونکہ وسیلے سے ہمیں ملی ہے، اس کو پڑھ کے خاص طور پہ پھر دعا کرنی ہے جو بھی دل کے اندر دعا ہو. لیکن یہ چلتے پھرتے 24 گھنٹے اس کو پڑھتے رہنا ہے. لیکن اس کے لیے کوئی خاص لباس، کوئی خاص جگہ، کوئی خاص وضو، کوئی خاص چیز ضرورت نہیں ہے. ظاہر ہے علماء کرام کا ایک اپنا اوپینین ہوتا ہے کہ بغیر وضو یہ نہیں کرنا چاہیے. نہیں، اللہ کے نے کہا ہے قرآن میں اٹھتے بیٹھتے لیٹتے کروٹوں کے بل. اب کروٹوں کے بل کا ساتھی دیکھنا ذرا، اللہ نے کتنی آسانی کی ہے. آپ اپنے اسپاؤس کے ساتھ بھی لیٹے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کی حالت پاک نہ ہو. کرنا مجھے یاد ہے. اللہ کہتا ہے محبت میں نے ڈالنی ہے، عزت میں نے ڈالنی ہے، اولاد میں نے دینی ہے، تو مجھے یاد کرو. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ میں دوں گا. جی